الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک باپ اور بدبخت اولاد کا واقعہ آج بیان کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باغ دیا ہوا تھا۔ اللہ کے حق کو ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ اس باغ کی پیداوار میں سے اس کا مال اپنے بال بچوں کے خرچ کو نکال کر اور باغ کے خرچ کو نکال کر باقی سارے دولت کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مال میں بڑی برکت دے رکھی تھی۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو اس باغ کے وارث اس کی اولاد بن گئی۔ تو سب لوگ مل کر کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو بڑا بیوقوف تھا، نادان تھا، جو اتنی دولت ایسے فضول میں خرچ کرتا رہا، ایسے فضول میں غریبوں کو دیتا رہا، مسکینوں کو دیتا رہا، یتیموں کو دیتا رہا۔ تو ان لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہم لوگ اس حق کو روکیں گے اور ان لوگوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور یہ جب مال سارا جمع ہو جائے گا تو ہم سب لوگ مالدار ہو جائیں گے۔ جب یہ مشورہ کر چکے تھے تو باغ کے پھل پک گئے، کھیتی تیار ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے رات ہی کو قسمیں کھائیں کہ صبح ہونے سے پہلے ہی رات کے وقت سارے پھل توڑ لیں گے تاکہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ چلتے وقت پچھلی رات کو ایک دوسرے کو جگاؤ اور چپکے دے پاؤں چلو تاکہ غریبوں کو خبر نہ ہو پائے۔ آج پھل توڑنے کا دن ہے، ورنہ اپنے باپ کے دستور کے مطابق مجبوراً ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ یہ سب منصوبہ بنا کر اپنے ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے ہوئے باغ کی طرف چلے۔ ادھر پہنچے تو ان کا باغ اللہ کے عذاب سے غرق ہو چکا تھا۔ آگ لگ گئی تھی اور آگ لگنے کی وجہ سے مٹی کے ڈھیر بن گئے، کہیں بھی کوئی باغ کا نام نشان نہ تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ یہاں کبھی باغ تھا ہی نہیں۔ اور وہ لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے۔ جب ان لوگوں نے نشانات لگائے اور دیکھا تو پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہماری بدنیتی اور ہماری بخیلی کی سبب یہ نتائج نکلے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہے۔ اب کیا فائدہ تھا جب تو باغ ہی اجڑ گیا تھا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے اپنے مال میں سے کچھ مال نکال لیا کریں اور ان میں تقسیم کر دیا کریں، کیونکہ ہمارا مال جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا بھی حق ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے یتیم، غریب، مسکین اور بے روزگار اور مصیبت زدہ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے، انشاءاللہ۔